السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق محبت و اخلاص کے ساتھ جس کو جتنی زیادہ محبت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بلند آواز سے درود پاک: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نازاں ہے جس پہ حسن رسول ہے
نازاں ہے جس پہ حسن حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو گلے میں تو ڈال لو محمد کی غلامی کا۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، حضرات علماء کرام، عزیز نوجوان ساتھیوں، 16 مئی سن 2024 مولانا محمد امجد صاحب قاری محمد الیاس صاحب کی دعوت پر آپ کے گود ختم نبوت کانفرنس میں میری حاضری، آپ کی حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آپ نے آمین ایسے کہی جیسے آمین پر ٹیکس لگا ہوا ہے۔ دو چار کو اللہ نے زبان دی ہے، باقی زبان سے فارغ ہے۔ اونچی آواز سے کہو، ہی نہ چلو، آگے آگے آؤ، مہربانی، قریب قریب آ جاؤ، آگے آؤ۔ تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے آپ کی گود میں پروگرام، آپ کے گود میں میری پہلی مرتبہ حاضری نہیں، کئی مرتبہ حاضر ہوا ہوں۔ اللہ خوب خوب خیر برکتیں نصیب فرمائے، محبتیں نصیب فرمائے، اللہ پورے بیت پسگردائی میں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دوستو، اللہ نے بہت نعمتیں عطا فرمائیں، میں اور آپ ان نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن ایک نعمت ایسی کہ اللہ نے تجھے مجھے اس نبی کا امتی بنایا ہے جو نبیوں کا سردار ہے، اس نبی کا امتی بنایا جس کے سر مبارک پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجایا، اس نبی کا امتی بنایا جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کی امت میں آنے کے لیے نبی اور پیغمبر کہہ رہے الہی نبی نہ بنا، تیرے محبوب کا امتی بنا دے۔ دکان زمین بنی کاروبار تجارت مال سمجھ آیا، یہ عزت یہ مرتبہ یہ مقام کب سمجھ آئے گا جب قیامت کے دن سونے نبی نے ارشاد فرمایا میں فخر کروں گا تمام نبیوں کی امت میں سب سے بڑی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، آئی سب سے آخر میں اور جنت میں جائے گی سب سے پہلے۔ کوئی ہے سبحان اللہ کہنے والا؟ کوئی ہے سبحان اللہ کہنے والا؟ یم سبات کے ہوٹل پر کوئی اچھی چائے پلا دے، صبح سے شام تک کہتا واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ پیارے نبی کا ذکر ہو اور نبی کا امتی سبحان اللہ نہ کہے، کہو نا سبحان اللہ، آواز بلند کہو، محبت سے کہو۔ آدم سمیع اللہ ضرور آئے، نوح نجی اللہ ضرور آئے، ابراہیم خلیل اللہ ضرور آئے، یوسف شعیب دانیال ضرور آئے، لیکن توجہ کرو
جب تیرا اور میرا نبی آیا، آمنہ کا در یتیم آیا، عبداللہ کا لخت جگر آیا، ختم نبوت کے تاج والا آیا، پھر کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہ رہی۔ سید آمنہ کہتی اللہ نے مجھے لال دیا، اللہ نے مجھے بیٹا دیا۔ سید آمنہ کہتی ہے میں حیران رہ گئی، سارا حجرہ میرا منور ہو گیا۔ یہ آنے جانے کا راستہ بند کرو یہ بچوں کا۔ اتنی روشنی، اتنا حجرہ منور، میرے حجرے میں خوشبو ہی خوشبو۔ سید آمنہ کہتی ہے میرے دل میں خیال آیا، آج عبداللہ زندہ ہوتا، میرا شوہر زندہ ہوتا، آج عبداللہ زندہ ہوتا، دیکھ کر حیران رہ جاتا، اللہ نے کتنا حسین بیٹا دیا، کتنا جمیل بیٹا دیا۔ سید آمنہ کہتی ہے میرے حجرے میں خوشبو خوشبو، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کیسرا کسرا محلات گر گئے، بیت اللہ میں رکھے ہوئے بت گر گئے، فارس کی جلتی ہوئی آگ بجھ گئی۔ سید آمنہ کہتی ہے حیران ہوں، پیدا ہونے والے بچے کو غسل دینے کی ضرورت نہ تھی، آنکھوں میں سرما پیدا ہوا تھا، میرا حجرہ خوشبو سے منور ہی منور تھا۔ دیکھ والوں، خدمتائی سے آنے والوں، ختم نبوت کانگریس میں جمع ہونے والوں، کیسر و کسرا محلات کے کنگرے کیوں نہ گر جائے، فارس کی جلتی ہوئی آگ کیوں نہ بجھ جائے، بیت اللہ میں رکھے ہوئے بت کیوں نہ گر جائے، وہ آ گیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ کہا میرے محبوب تم سراج بھی ہے، منیر بھی ہے۔ میں نے کہا آدم صفی اللہ ضرور آئے، نوح نبی اللہ ضرور آئے، ابراہیم خلیل اللہ ضرور آئے، 1,24,000 کم و بیش نبی پیغمبر ضرور آئے، یوسف شعیب دانیال ضرور آئے، عیسیٰ روح اللہ موسیٰ کلیم اللہ ضرور آئے، لیکن یہاں جمع ہونے والوں تیرا اور میرا نبی وہ آیا۔ آنے سے پہلے اللہ نے زمین نہیں تھی، زمان نہیں تھا، مٹی نہیں تھا، مگا نہیں تھا، چاند نہیں تھا، سورج نہیں تھا، ستارے نہیں تھے، ملک نہیں تھا، عرش نہیں تھا، کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی۔ کائنات کے بنانے سے پہلے اللہ نے عالم ارواح میں نبی پیغمبروں کی روحوں کا اجلاس بلایا، اجلاس بلانے والا اللہ، اس میں شریک ہونے والی انبیاء کی ارواح، اور یہاں جمع ہونے والا جس کے لیے یہ اجلاس بلایا گیا، یہ کانفرنس سجائی گئی، وہ تیرا نبی، میرا نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، درہ کے پتے پتے کا نبی، چاند سورج ستاروں کے نبی، ہواؤں کے نبی، فضاؤں کے نبی، گلاب کی خوشبو کے نبی، چمیلی کی خوشبو کے نبی، مولی کی کائنات کی قسم نبیوں کے نبی۔ اب تو یوں سننے میں آ رہا ہے کہ پہلے حکومت ٹیکس بچہ پیدا ہونے کے بعد لیتی تھی، اب پہلے لے گی۔ انتخابات سے پہلے پنجاب والے کہہ رہے تھے سندھ والے چور ہیں، توجہ ہے، اور سندھ والا کہہ رہا تھا کہ پنجاب والا ڈاکو ہے۔ کیا کہنا، دونوں ڈاکوؤں نے ہاتھ ملایا کہ ایک صدر ہے ایک وزیر اعظم ہے۔ کہو سبحان اللہ، اونچی کہو سبحان اللہ۔ کہا مسئلہ ہی ختم،
ایک ڈاکو اوپر ایک ڈاکو نیچے، مسئلہ ختم، ہم چلائیں گے ملک کو۔ لیکن توجہ کرو، قیام پاکستان سے لے کر اب تک اور قیام پاکستان سے پہلے تحریک آزادی ہندوستان سے مولوی نے بھی یہ عہد کیا ہوا ہے کہ جب تک اسلام اور قرآن آئے گا نہیں، یہ مولوی چین سے بیٹھے گا نہیں۔ سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں۔ غلام علی محمد بولے، آقا کے دیوانے بولے، سرور کائنات کے من والے بولے، سورہ نبی کے دیوانے بولے، حوض کوثر کی جان کو امید رکھنے والے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے۔ تمام نبی پیغمبروں کی روحوں کا اجلال بلایا، اجلال بلانے والا اللہ شریف ہونے والی انبیاء کی ارواح یہاں جمع ہونے والوں جس کے لیے یہ اجلال بلایا گیا، وہ یہ بلند سجائی گئی، وہ تیرا نبی سرور کائنات امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ کھولے اللہ کا قرآن فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تمام نبی پیغمبروں کی روحیں جمع ہیں، خطاب اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ اس نبی کی شان میں کیا بیان کروں گا، مولوی محمد احمد صاحب کیا بیان کریں گے، مفتی صاحب کیا بیان کریں گے، جس نبی کی شان خود رب کائنات بیان کر رہا ہے۔ نبی پیغمبروں کی روحوں کے سامنے اعلان کیا، وعدہ کرو، عہد و میثاق دو، تم سب کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا، وعدہ کرو، عہد و میثاق دو، میرے محبوب کا استقبال کرو گے، نصرت و اکرام کرو گے۔ آج جو وعدہ کرے گا میں اللہ اسی کے سر پر نبوت کا تاج اڑاؤں گا، میں اللہ اسی کو نبی بناؤں گا۔ تمام نبی پیغمبروں کی روح جمع ہے، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، 1,24,000 نبی پیغمبروں کی روح جمع۔ خطاب اللہ پاک فرما رہے ہیں، یہاں جمع ہونے والوں کیا منظر ہوگا، یہ خطاب رب کائنات نے کیا، سورہ نبی کی عظمت اور شان بیان کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور عظمت بتائی، تمام نبی پیغمبروں کی روحوں سے وعدہ لیا، وعدہ کرو، ایسے میثاق دے دو، میرا محبوب آئے گا، میرا پیارا آئے گا، تم سب کے بعد میں آئے گا، تم سب سے آخر میں آئے گا، تم سب کے پیچھے آئے گا، وعدہ کرو، ایسے میثاق دو، میرے محبوب کا استقبال کرو گے، نصرت و اکرام کرو گے۔ تمام نبی پیغمبروں کی روحوں نے کہہ دیا، الہی جب سب کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا، ہم استقبال کیسے کریں گے، نصرت و اکرام کیسے کریں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا وعدہ تم کرو، انتظام میں خود خالی کی کائنات کروں گا۔ تمام نبی پیغمبروں کی روحیں جمع ہے، توجہ ہے۔ یہ جو جھوٹا مدعی نبوت جس کے جسم کے اعضاء بھی پورے نہیں، ایک آنکھ بند ایک کھلی ہوئی، اور مرا بھی وہاں، توجہ ہے،
بیت الخلا اور ٹٹی خانے میں، اور حالت یہ ہے کہ گڑ کی جگہ ڈھیلا کھاتا ہے اور ڈھیلے کی جگہ گڑ استعمال کرتا ہے۔ حیران ہوں اس کے ماننے والوں پر جو عقل و شعور کا پورا آدمی نہیں۔ توجہ کرو، تیرے اور میرے نبی آخری نبی ہے، تیرے اور میرے نبی کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ تمام نبی پیغمبروں کی روحوں نے وعدہ کیا، اللہ نے وعدہ لیا، کہنے لگے قالوا اقررنا الہی وعدہ کرتی ہے، عہد میثاق دیتی ہے، تیرے محبوب کا استقبال کریں گے، نصرت و اکرام کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا قول فیہدوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ فریقوں تم بھی گواہ ہو جاؤ، اللہ بھی گواہ ہو گیا، انہوں نے وعدہ دیا، عہد میثاق دیا، میرے محبوب کا استقبال کریں گے، نصرت و اکرام کریں گے۔ یہاں جمع ہونے والوں، تیرے اور میرے نبی کو جو قرآن ملا وہ تمام کتابیں میں سب سے اعلیٰ، تیرے اور میرے نبی کو جو صحابہ ملے وہ تمام نبیوں کی امتوں میں سب سے اعلیٰ، تیرے اور میرے نبی کو جو جائے پیدائش ملی وہ تمام شہروں میں سب سے اعلیٰ، تیرے اور میرے نبی کا شہر مدینہ سب سے اعلیٰ، تیرے اور میرے نبی کا خاندان حسب و نسل سب سے اعلیٰ، تیرے اور میرے نبی کی توجہ کرو گھروانیاں ازواج محترمات سب سے اعلیٰ، تیرے اور میرے نبی کی بنات رسول نبی کی بیٹیاں سب سے اعلیٰ، تیرے اور میرے نبی کے دیوانے اور پروانے سب سے اعلیٰ، تیرے اور میرے نبی کا دین سب سے اعلیٰ، تیرے اور میرے نبی کی سیرت سب سے اعلیٰ، تیرے اور میرے نبی کی صورت سب سے اعلیٰ، تیرے اور میرے نبی کا رہن سہن سب سے اعلیٰ، تیرے اور میرے نبی کی حیات مبارکہ سب سے اعلیٰ۔ توجہ کرو، تیرے اور میرے نبی کی امت تمام امتوں میں سب سے اعلیٰ۔ آواز بولو سبحان اللہ، آواز بولو سبحان اللہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس امت جو سب سے اعلیٰ امت ہے یہ قرآن کو چھوڑ کر ڈھونڈتی پھر رہی ہے کہ موبائل کون سا اعلیٰ ہے۔ توجہ ہے، یہ امت جو تمام امتوں میں سب سے اعلیٰ ہے، یہ امت موبائل فیس بک میں ڈھونڈتی پھر رہی ہے کہ میسج کس کا سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ امت جو تمام امتوں میں سب سے اعلیٰ ہے، یہ امت ڈھونڈ رہی ہے کہ ساری سموں میں سب سے اعلیٰ سم کون سی ہے۔ یہ امت جو سب سے اعلیٰ امت ہے، توجہ کرنا، یہ ڈھونڈتی پھر رہی ہے کیا کہ دنیا کا رہن سہن، یہاں بود و باش، یہاں طریقہ وہ اعلیٰ ہے جو انگریز سے ملتا ہو، وہ اعلیٰ ہے جس سے مل کر، جس طریقے کو اپنا کر نبی اور نبی کے قرآن اور نبی کے حیات سے دشمنی ہو سکتی ہو۔ آج صورتحال کیا ہے؟ پوری دنیا کی امت مسلمہ خاموش ہے، اور یہودی فلسطین میں اسرائیلی بچوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ 35,000 45,000 سے زیادہ بچے کاٹ دیے گئے، شہید کر دیے گئے، اسپتالوں میں بمباری، کہاں نہیں؟ توجہ کرو، پھر بھی امت مسلمہ اور ان کے حکمرانوں کے کاموں پر کیوں نہیں رہتی؟ سب خاموش ہے۔ کیوں؟ کہا پیٹ میرا مال میرا، پیٹ میرا مال میرا۔
یہاں جتنی خوشی منانا چاہو مناؤ، عیش و آرام کرو، لیکن یاد رکھو اللہ کی ایک عدالت ہے، وہاں حاضر ہو کر مجھے اور آپ کو جواب دینا ہے۔ توجہ کرو، آج وہ معصوم فلسطینی بلکتے ہوئے، جام شہادت نوش کرتے ہوئے، جام شہادت پیتے ہوئے عرض کر رہے ہیں کہ ہم کو مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تمہیں تمہاری حکمرانی اور تمہارا مال مبارک، کل اللہ کی عدالت میں تم بھی کھڑے ہوں گے، ہم بھی کھڑے ہوں گے، فیصلہ وہاں ہوگا کہ بازی کون آ رہا ہے اور بازی کس کی۔ کیا عرض کروں یہاں جمع ہونے والوں، تیرا اور میرا معاشرہ قرآن سے محبت نہ رہی۔ اسکولوں میں دیکھو وہاں تباہی، تعلیمی اداروں میں دیکھو وہاں تباہی۔ یہ ابھی 9th میٹرک کے امتحان چل رہے ہیں، توجہ ہے، جو تیرا اور میرا مستقبل تیار ہو رہا ہے، آنے والی نسل، وہاں استاد خود کہہ رہا ہے کہ فلاں سوال کا یہ جواب ہے، تجھے زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، اگر لکھنا نہیں آتا ہوں میں خود لکھ کر دوں۔ تعلیم ہے، ان کی عقلوں پر پتھر پڑے ہیں۔ یہ مئی کا مہینہ، گرمی کا مہینہ، یہ امتحانوں کا مہینہ ہے۔ حیران ہوں یہ معاشرہ جہاں کا آ رہا ہے، جیسے پڑھنے والے ویسے پڑھانے والے۔ اللہ حافظ ہے قوم کا، لیکن توجہ کرو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج بھی مدارس دینیہ کا نظام تعلیم دیکھو، آج بھی قرآنی تعلیم کا نظام دیکھو، آج بھی سرور کائنات امام الانبیاء کے دین کی تعلیم کا نظام دیکھو۔ پوری دنیا کی یونیورسٹیاں، توجہ کرو، جہاں اول نمبر پر ہے وہاں پاکستان کے دینی مدارس اول نمبر پر۔ دینی مدارس کی تعلیم اور دینی مدارس آج اول نمبر پر ہے۔ پوری دنیا کی نگاہیں اگر دینی تعلیم کے اعتبار سے کسی کو خراج تحسین پیش کر رہی ہیں، وہ پاکستان کے وفاق المدارس عربیہ اور تمام وفاقوں کو سلام پیش کر رہی ہیں کہ ایسا نظام تعلیم جہاں نقل کا تصور بھی نہیں ہے، ایسا نظام تعلیم، توجہ کرنا، جہاں چیٹنگ کا تصور نہیں ہے، ایسا نظام تعلیم جہاں بچہ سورہ فاتحہ سے قرآن شروع کرتا ہے اور سورہ والناس پر ختم کرتا ہے۔ میٹرک کے طالب علم سے پوچھو کہ ختم نبوت کے بارے میں پتہ ہے؟ 16 سال پڑھاتے ہیں، ایم اے، بی اے، LLB، یہ ساری چیزیں نصاب سے نکال دی۔ 75 سال میں یہ طے نہیں کر سکے کہ پڑھانا کیا ہے۔ کبھی علامہ اقبال کو ادھر لاتے ہیں، قائد اعظم کو ادھر لے آتے ہیں، کبھی قائد اعظم کو ادھر لاتے ہیں، علامہ اقبال کو ادھر لے آتے ہیں۔ 75 سال گزر گئے، 75 سال، پتہ ہی نہیں لگا کہ قوم کو تعلیم کیا دینی ہے، پڑھانا کیا ہے۔ اللہ کے لیے توجہ کرو، یہ عقیدہ ختم نبوت، یہ کسی مسلکی مسئلہ نہیں، فروعی مسئلہ نہیں، یہ تیرے اور میرے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے محبوب تم مردوں میں کسی کا باپ نہیں، لیکن ختم نبوت کی مہر اللہ نے تم پر لگائی، نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ دو امام رکھنے والوں میں نے عرض کیا، نبی اعلیٰ ملا، نبی کا دین اعلیٰ ملا، نبی کا قرآن اعلیٰ ملا، نبی کی معراج کا سفر اعلیٰ ملا، رمضان کا مہینہ اعلیٰ ملا، نبی کے صحابہ اعلیٰ ملے۔ سیدنا آمنہ کہتی ہے میرے حجرے میں خوشبوئی خوشبو، میرا حجرہ منور ہی منور۔ میں نے سوچا کاش آج عبداللہ زندہ ہوتا، میں رام رہ جاتا، اللہ نے کیسا لال لیا، اللہ نے
कैसा पीटा दिया। अब्दुल्ला सीने से लगा कर कांधों पर बिठा कर मक्के की गलियों की सैर कराता। अब्दुल्ला खिलौने ला कर देता। कॉलेज वालों, यूनिवर्सिटी वालों, जमीन प्रति वाला कारोबार तिजारत करने वालों, सैयदा आमना कहती अभी मैं ये सोच ही रही हूँ। आवाज आई, आमना ये बच्चा आप बच्चा नहीं है, महबूब है मेरा, ये प्यारा है मेरा। आमना दुनियावी बच्चे दुनियावी खिलौनों से खेलेंगे। आमना ये महबूब है मेरा, ये प्यारा है मेरा, ये महबूब है मेरा। तवज्जो करो, जिसके लिए अल्लाह का कुरान कहता है सुभान अल्लाही इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ यु'तीका रब्बुका फतर्दा। तेरे महबूब सारी दुनिया मुझसे घुरे, मुझसे मांगे, मुझसे तलब करे, तू महबूब है मेरा। इतना दूर, इतना दूर, इतना दूर तेरे महबूब का रब तुझे राजी करो। आमना ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, महबूब है मेरा, ये प्यारा है मेरा। आमना महबूब है मेरा, प्यारा है मेरा, ये महबूब है जिसके लिए मेरा कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक व वफ़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। ये महबूब है मेरा जिसके लिए मेरा कुरान कहता है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। स्कूल पढ़ाने वाला मास्टर जो स्कूल में आता नहीं उसकी तनख्वाह 1.5 लाख, और जो सुबह से शाम तक मदरसे मस्जिद में बैठा है उसकी तनख्वाह 8,000। तवज्जो है? जो स्कूल आता नहीं वो 1.5 लाख, और जो मदरसे से जाता नहीं उसकी 8,000। और कभी उसने कह दिया वो ख्याल करो, उन्होंने कहा ले कुरान के पैसे मांगता है। क्योंकि हमारे यहाँ नजरिया ये है कि जो कुरान पढ़ाता है ना उसे भूख लगती है, न प्यास लगती है, न शादी की जरूरत है, न उसके बच्चे पैदा होते हैं, न उसका मकान, कुछ भी नहीं। वो तो ऊपर जिब्रील है, नीचे ये है। मैं कराची गया था बयान के लिए, मस्जिद इतनी आलीशान कि करोड़ों रुपया लगा रखा, ऐसे ऐसे फानूस लगे हुए कि 2 घड़ी तो आदमी फानूस को देखता रहे कि कितना हसीन है ये। मुझे ले गए इमाम साहब के मकान में, ईशा के बाद बयान था, मैं जोहर के वक्त पहुंचा, इमाम के मकान में ले गए। 2 कमरों पर मुश्तमिल मकान था। मकान क्या था? कब्र की तैयारी थी। टीन की छत, ओए होए होए, यकीन करो घंटा आदमी बैठ जाए जैसे कबाब नहीं तलता। जून जुलाई का महीना, सख्त गर्मी, टीन की छत। घंटा बैठने के बाद मैंने उस मौलवी साहब से पूछा, मैंने कहा मस्जिद बड़ी आलीशान है? कहा जी हाँ। मैंने कहा करीब करीब की आबादी भी बड़ी मालदार मालूम? कहने लगा जी हाँ, अरब पति लोगों से कम यहाँ नहीं रहते। मैंने कहा अच्छा। थोड़ा सा हल्की आवाज से मैंने पूछ लिया आपका मुशायरा क्या है, तनख्वाह क्या है? कहने लगा 32 साल हो गए, पहले 10,000 देते थे, पिछले साल से 12 दे रहे हैं माशाअल्लाह। तुम्हें मेरे मिजाज का पता है, मैंने बयान किया और बयान में मैंने कह दिया कि जब मैंने उससे पूछा मौलवी साहब से तनख्वाह कब देते हैं, कहा
کہ تو یکم کا رکھا ہے لیکن 10 تاریخ تک پوری ہوتی ہے۔ میں نے بیان میں کہہ دیا، میں نے کہا تم یکم سے لے کر 10 تاریخ تک اپنی نمازیں لوٹایا کرو۔ وہ کہنے لگے بھائی کیوں؟ میں نے کہا تم 10 تاریخ کو تنخواہ دیتے ہو، یکم سے لے کر 10 تاریخ تک مولوی صاحب تمہیں احتجاجاً بغیر وضو نماز پڑھاتا ہے۔ بیان کے بعد کہنے لگے دیکھو جی ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو کچھ ہو آدمی کو بتانا چاہیے، بھئی دوسروں کی نمازوں کا ذمہ اپنے ذمے ہے، کوئی ایسا تو نہ کرے، یہ کون سا احتجاج ہے؟ میں نے کہا تم نے مولویوں کے احتجاج کو سمجھا ہی نہیں ہے، یہاں تم نے سمجھا روڈ بلاک ہوتے ہیں یہ احتجاج ہے، روڈ بند ہو جاتے ہیں یہ احتجاج ہے، بجلی کا شٹ ڈاؤن ہوتا ہے یہ احتجاج ہے۔ میں نے کہا مولویوں کو یہ احتجاج ہے کہ جو تنخواہ نہ دے بغیر وضو نماز پڑھاؤ، نہ اپنی ہو نہ اس کی ہو۔ اگلے سال پھر بلایا، میں نے مولوی صاحب سے پوچھا سنا؟ کہنے لگا اللہ تیرا بھلا کرے، تو یکم کا کہہ گیا تھا مجھے 25 کو پہنچا دیتے ہیں اور میری 8,000 تنخواہ بڑھا بھی دی ہے، اور مسجد کے بوڑھے بوڑھے آدمی مجھے کہتے دیکھ کسی چیز کی ضرورت تو کان میں بتا دیو، بغیر وضو نماز نہ پڑھائیو۔ ہم 1.5 لاکھ والا آتا نہیں، 8,000 والا جاتا نہیں۔ یہاں جمع ہونے والوں قرآن کے لیے 2 ارب خزانوں کے دروازے کھول دے گا۔ پہلے یہ مدرسوں والے جاتے ہیں نا بھئی گندم کی ضرورت، ہاتھ نہ لگا، ہم نے ٹھیکہ لے رکھا، آگے والے نہیں ہیں ان سے لیا۔ جب حکومت نے دکھایا نا انگوٹھا، نہ تم چاہیے نہ تمہاری گندم چاہیے، جب قیمت گھٹی نا بھئی آ جاؤ بھئی عشر میں نے اس سال پورا دینا، ساری زندگی کبھی دیا نہیں، اب عشر پورا دینا۔ میں نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے تجھے، دیکھ رہا ہے۔ قرآن حکیم ملا، توجہ کرو، کہا اللہ نے ایسا حسین بیٹا دیا۔ آج عبداللہ دیکھتا حیران رہ جاتا، کہا آمنہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، محبوب ہے میرا، یہ پیارا ہے میرا، یہ میٹھا ہے میرا۔ آمنہ دنیاوی بچے دنیاوی کھلونوں سے کھیلیں گے، ریل کار موٹر گاڑیوں سے کھیلیں گے۔ آمنہ تیرے لال کو جب ضرورت پڑے گی میں چاند کو لاؤں گا، اشارہ یہ کرے گا چاند کا جگر پھٹ جائے گا۔ کون سے نبی یہاں جمع ہونے والوں، زمین نبی دارا، کاروبار تجارت کرنے والوں، کون سے نبی ذرا سوچو تو صحیح، اللہ نے کس نبی کا امتی بنایا جس کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ کون نبی جن کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ کہا آمنہ یہ بچہ عام بچہ نہیں، محبوب ہے میرا، پیارا ہے میرا۔ تو سوچ رہی ہے دنیاوی بچے باپ کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، گلی محلوں کی سیر کراتے ہیں، ادھر ادھر لے جاتے ہیں۔ آمنہ یہ بچہ عام بچہ نہیں، یہ محبوب ہے میرا، جب اسے ڈھونڈنے کی ضرورت پڑے گی دنیاوی بچے دنیا کی سیر و تفریح کریں گے۔ آمنہ یہ محبوب ہے میرا، یہ پیارا ہے میرا، یہ میٹھا ہے میرا۔ آمنہ جب اسے ڈھونڈنے کی ضرورت پڑے گی میں وہاں بلاؤں گا جہاں کوئی نہ جا سکے گا۔
مکہ بھی اعلیٰ، مدینہ بھی اعلیٰ، معراج بھی اعلیٰ، قرآن بھی اعلیٰ، میرے نبی کے صحابہ بھی بڑے اعلیٰ۔ توجہ کرو، منکرین ختم نبوت سے سب سے پہلے جہاد کرنے والا، شادی نبی مدعی نبوت سے مقابلہ کرنے والا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون؟ ابو بکر صدیق۔ توجہ کرو، نہ عمر کا ذکر کرو تمہارے دل میں ٹھنڈ پڑے گی، نہ عثمان کا ذکر کرو تمہارے دل میں ٹھنڈ پڑے گی، نہ علی کا ذکر کرو تمہارے دل میں ٹھنڈ پڑے گی، نہ امیر معاویہ حسین قریبان کا ذکر کرو تمہارے اور میرے دلوں میں ٹھنڈ پڑے گی۔ لیکن توجہ کرو، میں جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ 1,29,000 صحابہ کا ایمان ہے، ایمان لانے والوں میں اول ہے، نبی پر مال لٹانے والوں میں اول ہے، نبی کے نکاح میں اپنی بیٹی دینے میں اول ہے۔ توجہ کرو، یہ کون؟ ابو بکر ہے، جو نبی کے ساتھ مزار میں بھی ساتھ ہے، گھر میں بھی ساتھ ہے، اور رب محمد کی قسم جنت میں بھی ساتھ ہے۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اعلان کیا منکرین ختم نبوت سے ابو بکر جہاد کرے گا، جھوٹے مدعی نبوت سے ابو بکر جہاد کرے گا۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں جمع ہونے والے یہ وہ ابو بکر ہے جس کے لیے پاک نبی کی پاک زبان میں اشارہ فرما لوگوں، یہ وہ ابو بکر ہے ساری کائنات کے تھوڑے، ساری کائنات کے احسان میں نبی نے اتار دیے، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ رب عطا کرے گا۔ کون؟ ابو بکر۔ یہاں جمع ہونے والے تماموں، کسی کا آئیڈیل اداکار ملے گا، کسی کا آئیڈیل فنکار ملے گا، کسی کا آئیڈیل اظہر کھوسا ملے گا، کسی کا آئیڈیل علی بن ملا ملے گا، کسی کا آئیڈیل کوئی اور ملے گا۔ یہاں جمع ہونے والے تماموں، میں جس زبان کا ذکر کر رہا ہوں اسے اپنا آئیڈیل بناؤ، اپنا اگلا قدم جنت میں پاؤ۔ وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور شہید رحمت اللہ علیہ، توجہ ہے، عظمت صحابہ کا وہ نعرہ بلند کیا، اور توجہ کرو، منکرین صحابہ کا وہ زبان بند کی، خود جام شہادت نوش کیا، لیکن صحابہ کی عظمت کو بلند کر گئے۔ علماء میدان عمل میں ہیں، قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان، اور توجہ کرو، وفاق المدارس عربیہ جمعیت علماء اسلام، یہ مدارس کے علماء صلاحہ جہاں کہیں منکرین ختم نبوت، جہاں کہیں احمدی ہو، مرزائی ہو، ذلی ہو، بروہی ہو، کوئی اسی شکل میں آئے گا، اور توجہ کرو، کوئی دفاع کرے گا، چاہے وہ سپریم کورٹ کا جج ہو یا ہائی کورٹ کا جج ہو، یہ علماء آگے بڑھ کر ختم نبوت کے نعرے کو بلند بھی کریں گے، اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جانوں کے قربان بھی پیش کریں گے۔ بنا کلمہ کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے، محمد رسول اللہ کے لیے، اور سنو، یہاں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بلند ہوتا ہے۔ آواز بلند کہو انشاءاللہ، آواز بلند کہو انشاءاللہ۔ جو آتا ہے 75 سال سے آتی ان کی وکالت شروع کر دیتا ہے، انہیں آگے لانے کی کوشش کرتا، ان کی وکالت شروع کرتا ہے۔ دوستوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی کسی شکل میں قادیانی مرزائیوں کا وکیل بن کر آئے گا، منہ کی کھائے گا، یہ غلامان محمد تاجدار ختم نبوت کے نعرے کو بلند کرتے رہیں گے۔
دونوں ہاتھ بلند کر کے اعلان کرو، تاجدار ختم نبوت، اتنا بڑا مجمع اور ایسی آواز، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ بلند کر کے پورا مجمع، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سرور کائنات امام الانبیاء کا اللہ نے امتی بنایا، جن پر اللہ نے دین بھی مکمل کیا، یہ نعمتیں بھی مکمل کر دی۔ کھولو اللہ کا قرآن، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ گوٹھ میں اگر سگنل پورے نہ آئے تو گوٹھ کا کراڑا بھی پریشان ہے، توجہ ہے؟ گوٹھ کے باہر نکل کر ایک دوسرے سے پوچھے سگنل اچھے تو یہاں ختم نبوت کا معاملہ ہو، عظمت صاحب، یہ مولویوں کی اپنی لڑائی ہے، یہ مولویوں کی اپنی لڑائی نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ نبی کے دشمن سے محبت کرے گا وہ نبی کا یار کیسے بنے گا؟ باپ کے دشمن سے دشمنی ہے، ماں کے دشمن سے دشمنی ہے، خاندان اور برادری کے دشمن سے دشمنی ہے، اور نبی کے دشمن سے دوستی ہے۔ تو کیسا نبی کا امتی ہے؟ شادیوں میں جا رہے ہیں، دکانوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے وہی اخلاق کے بڑے اچھے ہیں، محبت بڑی کرتے ہیں، تعاون بڑا کرتے ہیں، ان کی محبت، ان کا اخلاق، ان کا تعاون، یقین کرو ہزاروں نہیں کروڑوں مرتبہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایسی محبت، ایسا اخلاق، ایسا تعاون قربان ہے سرور کائنات امام الانبیاء۔ اگر کل قیامت کے دن آقا نے معلوم کر لیا تو میرے دشمن کے ساتھ محبت کرتا رہا، آج میرے سامنے کیا لینے آیا ہے؟ توجہ کرو، یہاں کی بھوک، یہاں کی پیاس، یہاں کے دکھ، یہاں کی پریشانی چند دن کی ہے، دنیا سے جائے، کل قیامت کے دن آقا کہے تو میرا ہے وہ نبی تیرا۔ دکان کا خانہ خالی نہیں چھینا، حبیب بن زید کی ایک انگلی 3 جگہ سے کاٹی گئی، دوسری انگلی 3 جگہ سے کاٹی گئی، تیسری انگلی 3 جگہ سے کاٹی گئی، چوتھی انگلی 3 جگہ سے کاٹی گئی، انگوٹھا 3 جگہ سے کاٹ دیا۔ توجہ کرو، جھوٹا مدعی نبوت کہنے لگا، حبیب اب تو کہہ دے تو مجھے نبی مانتا ہے، مارے وہ حبیب میں تیری عظمت پر قربان، تیری آقا کی غلامی پر قربان، آقا سے محبت پر قربان۔ یہاں جمع ہونے والے جوابوں، یہ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے، ایک انگلی کٹ گئی، دوسری کٹ گئی، تیسری کٹ گئی، چوتھی کٹ گئی، اب بھی میری زبان سے یہی اعلان ہوتا رہے گا، تو جھوٹا ہے، میرا نبی سچا ہے۔ کہنے لگا ایسے نہیں مانے گا، ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں قربان ہو گئی، کٹ گئی، نبی کی محبت میں قربان ہو گئی۔ کہنے لگا تو ایسے نہیں مانے گا، دوسری ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دو۔ یہاں جمع ہونے والوں میں سنا رہے عام سن رہے ہیں، لیکن توجہ کرو، اس وقت کیا معاملہ پتا ہوگا جب دوسرے ہاتھ کی انگلی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاٹی گئی، 5 انگلیاں 3 جگہ سے کاٹ دی گئی، 10 انگلیاں کٹ گئی۔ جھوٹا مدعی نبوت کہتا بتا تو صحیح اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ ختم نبوت کا مرن میں آنے والوں، یہ نبی کا غلام حبیب بن زید کہتا ہے 10 انگلیاں نہ رہی، اب بھی حبیب کہتا ہے تو جھوٹا ہے، میرا
کہنے لگا اس کے ہاتھ کاٹ دو، دونوں ہاتھ کاٹے، دونوں پاؤں کاٹے، جسم کا قیمہ بنایا، زبان کاٹ دی۔ حبیب بن زید کے کچھ نہ رہا، لیکن توجہ کرو، گردن اور سر کے اشارے سے کہتا رہا تو جھوٹا ہے، میرا نبی سچا ہے۔ اگر چاہتے ہو غلامی، اگر چاہتے ہو آقا کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام، اگر چاہتے ہو کل جنت میں دیدار، آؤ ختم نبوت کے لیے، آقا سے محبت کے لیے، آقا کے دشمن سے نفرت کے لیے، آؤ ختم نبوت کے نعرے کو بلند کرو، آقا سے سچی محبت کرو، آقا کے دشمن اور اس کی مصنوعات سے نفرت کرو۔ توجہ کرو، یہی پیغام ہے نبی سے محبت کرنے والوں۔ کل قیامت کے دن آقا ارشاد فرمائیں گے، آپ میرا ہے، میں نبی تیرا ہوں۔ پورے گوٹ میں مبارک جن بچوں نے اللہ کا قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ الناس تک پڑھا، قاری محمد الیاس صاحب نے قرآن کریم پڑھایا، آج ان طلباء کی دستار ہے، پورا گوٹ لائق مبارکباد ہے۔ اور توجہ کرو، انہیں مبارکباد دینے کے لیے خالی میں اور آپ نہیں آئے، آسمان سے فرشتے بھی آئے۔ بچہ چوتھی پانچویں میں اول آ جائے نا، فرسٹ آیا ہے، فرسٹ آیا ہے، وہ دادی جس کے منہ میں دانت نہیں پیٹنا ہے، وہ انگلش میں سنا ذرا، وہ انگلش میں اے بی سی ڈی سنا رہا ہے، خوش ہو رہے ہیں، اوئے ہوئے میرے پوتے کو انگریزی آ گئی ہے، میری پوتی کو انگریزی آ گئی۔ لیکن کبھی اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، بچے گھر میں قرآن پڑھ کر آتے ہیں، کبھی پوچھا ہے؟ اور اب تو کہنا ہی کیا، وہ شہر تو شہر، دیہاتوں میں اپنا موبائل الگ ہے، گھر والی کا الگ ہے، بچے کو الگ لے کر دیا ہے۔ میں شہر والوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ بچوں کو موبائل کیوں دیں؟ وہ سب کارٹون دیکھتا ہے۔ جب سے یہ موبائل آیا، مولوی احمد صاحب بچے پیدا نہیں ہو رہے، کارٹون پیدا ہو رہے، کارٹون دیکھتا ہے۔ حیران ہوں میں، ساری رات باہر بیٹھے ہیں، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، میسنجر ہے، اور صورتحال یہ ہے اپنی تصویر اپنے ہاتھ سے کھینچتا ہے اور خود ہی فیس بک پر لگاتا ہے، صبح دیکھتا ہے کہ کتنوں نے لائک کیا ہے، جسے گھر والے لائک نہیں کرتے اسے کون لائک کرے گا؟ اپنی تصویر دیکھتا ہے تو خود ہی اپنے ہاتھ سے نیچے لکھتا ہے، ویری نائس، میں کیسا لگتا ہوں۔ آج یہ مدرسے کا جلسہ ہے، ختم نبوت کے عنوان سے یہ کانفرنس ہے، پورا مجمع وعدہ کرے نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، عشر پورا دو، علماء صلاح سے محبت کرو، اللہ زمین بنیوں کو آباد کرے گا، قرآن والوں سے محبت کرو، علماء صلاح سے محبت کرو، اللہ رب العزت اس پورے گوٹھ میں رحمت برکت عطا فرمائے۔